امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا کا ایک سیمی آٹوبایوگرافیکل ناول ہے جو امراؤ جان نامی ایک درباری عورت کے بارے میں ہے۔ اسے اردو ادب کی عظیم ترین تخلیقات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ ناول لکھنؤ ہندوستان میں 19ویں صدی کے وسطی دور کو دکھاتا ہے۔ امراؤ جان کو کم عمری میں جسم فروشی کے لیے بیچ دیا جاتا ہے اور وہ شہر کی سب سے مشہور درباریوں میں سے ایک بن جاتی ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی، اپنی ذہانت اور شاعرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہے۔ اس ناول میں امراؤ جان کی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک درباری کے طور پر اس کے تجربات، مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات اور خود کی دریافت کے اس کے اندرونی سفر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امراؤ جان ادا ایک پیچیدہ اور خوبصورت ناول ہے۔ یہ ایک سماجی تبصرہ بھی ہے اور ایک ڈیپلی پرسنل اسٹوری بھی۔ رسوا نے امراؤ جان کی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بڑے کھل کر بیان کیا ہے۔ مصنف اس ناول میں امراؤ جان کے کردار کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ ناول 19ویں صدی کے وسط میں لکھنؤ کے معاشرے کی عکاسی کے لیے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ رسوا ایک ایسے شہر کی تصویر پینٹ کرتا ہے جو پرفتن اور زوال پذیر ہے۔ وہ ہمیں درباریوں کی دنیا، ان کے شاہانہ طرز زندگی اور ان کے المناک رازوں کی حقیقت دکھاتے ہیں۔ وہ ہمیں اشرافیہ کی دنیا بھی دکھاتے ہیں، ان کی دولت اور ان کے استحقاق کے ساتھ۔ امراؤ جان ایک کمپلیکس اور ویل ڈیولپڈ کردار ہے۔ وہ ذہین، وسائل سے بھرپور اور خود مختار ہے۔ وہ کمزور بھی ہے اور زخمی بھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن اس نے کبھی اپنی روح کا سودا نہیں ہونے دیا۔ یہ ناول اپنی شاعرانہ زبان کے لیے بھی قابل ذکر ہے۔ رسوا اردو نثر کے ماہر تھے۔ ان کی یہ تحریر لیریکل اور اشتعال انگیز ہے۔ مجموعی طور پر امراؤ جان اردو ادب کا شاہکار ہے۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جس میں دل لگی بھی ہے اور فکر انگیزی بھی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کے پڑھنے کے بعد بہت دیر تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ امراؤ جان کی بطور ایک درباری زندگی ناول کا مرکزی موضوع ہے۔ رسوا جسم فروشی کی پیچیدہ حقیقتوں اور اس کے خواتین کی زندگیوں پر ہونے والے اثرات کو بیان کرتے ہیں۔ امراؤ جان اپنی زندگی میں محبت اور دل ٹوٹنے کا تجربہ کرتی ہے۔ اس ناول میں رسوا محبت کے مختلف پہلوؤں کو تلاش کرتے ہیں، بشمول اس کی خوبصورتی، اس کا درد اور زندگیوں کو بدلنے کی طاقت۔ امراؤ جان ایک پسماندہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے اور زندگی بھر سماجی ناانصافی کا سامنا کرتی ہے۔ رسوا اپنی کہانی کا استعمال معاشرے میں خواتین اور دیگر پسماندہ گروہوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ امراؤ جان پورے ناول میں خود کی دریافت کے سفر سے گزرتی ہے۔ وہ اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کے بارے میں سیکھتی ہے اور وہ خود کو قبول کرتی ہے کہ وہ کون ہے۔ امراؤ جان ادا نے اردو ادب اور ثقافت پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ یہ اردو کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اور پسندیدہ ناولوں میں سے ایک ہے۔ اسے کئی فلموں اور ٹیلی ویژن شوز میں بھی ڈھالا گیا۔ اس ناول کو 19ویں صدی کے وسط میں لکھنؤ کے معاشرے کی حقیقت پسندانہ تصویر کشی، اس کے کمپلیکس اور ویل ڈیولپ کرداروں اور اس کی شاعرانہ زبان کے لیے سراہا گیا۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جس میں دل لگی بھی ہے اور فکر انگیزی۔ امراؤ جان ادا اردو ادب کا ایک کلاسیکل شاہکار ہے جس سے پوری دنیا کے قارئین لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اردو ادب یا ہندوستانی ثقافت میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے اسے پڑھنا ضروری ہے۔